بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ٹائم میں اپنا مادر علمی جہاں سے الحمدللہ ہمیں یہ فیض ملا ہے، آج جو خوش بھی ہیں ہم اس ادارے کی وجہ سے ہیں۔ اس ادارے کے ہمارے پر بہت زیادہ احسانات ہیں، جتنا احسانات ہمارے اس ادارے کے ہیں ہم نے اس ادارے کو کچھ بھی نہیں ریٹرن کیا۔ صحیح سچی جو صاف بات ہے، آج ہمارا یہ ادارہ بھی سیلاب کی نظر ہو گیا ہے۔ یہاں پر یہ مسجد اندر سے ہم نے دیکھی ہے ڈیمیج ہو چکی ہے اندر سے، اور یہاں یہ دیوار تھی، یہ دیوار بھی گر گئی ہے۔ ادھر کمرے بنے ہوئے تھے، کمرے بھی گر گئے ہیں، اور باقی جو کمرے ہیں ان کی بھی انتہائی خستہ حالت ہے۔ یہ کمرے جیسے پانی یہ خشک ہوگا یہ کمرے بھی گر جائیں گے۔ یہاں پر اس جگہ پہ کمرے تھے وہ بھی گر گئے، اس جگہ پہ سامنے والی جگہ پہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ساری سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، تو اس معمار کو ہم نے دوبارہ سے تعمیر کرنا ہے، تاکہ اس کے اندر وہی رونق اسی طرح جس طرح بچے پڑھ رہے تھے۔ اور مفتی صاحب ادھر تشریف لیں، یہاں پر تقریباً 150 سے 200 بچہ یہاں پر زیر تعلیم ہے۔ تو مفتی صاحب اس کے اندر اضافہ ہوا ہے یا اتنے؟ نہیں، ابھی تک بھی ویسے بھی قرب و جوار کے جتنے بھی حضرات ہیں، بچیاں ہیں، وہ یہاں ابھی تک بھی ویسے ہی پڑھ رہی ہیں جیسے پہلی تعداد تھی، اب بھی ویسی کی ویسی تعداد ہے۔ پہلے بھی مفتی صاحب یہ اضافہ کیجیے گا، بنین اور بنات مطلب بچیوں اور بچوں کا یہ کٹھا ہے ابھی، بلکہ مجھے مفتی صاحب بتا رہے تھے یہاں صرف بچے ہی پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ صرف بچے ہی پڑھ رہے ہیں۔ اور بچیاں جو ہیں ان کا مدرسہ پیچھے بنا ہوا ہے، اس کے اندر 150 سے 200 بچی ادھر بھی پڑھتی ہے، لیکن وہ بھی ان کا منہدم ہو چکا ہے۔ وہ بھی ابھی ہم انشاءاللہ ادھر جا کے دکھاتے ہیں، ان کی دیواریں گر گئی ہیں، اور وہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر اس نور کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو علم ہے جہاں سے یہ نور ملتا ہے علم کا، یہ اس ادارے کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ قرب و جوار میں انتہائی جسے کہتے ہیں کہ پڑھائی تو بالکل اس کا نام دور دور تک نہیں ہے۔ تو یہ ادارہ ہی ہے جو لوگوں کے اندر تھوڑا سا شعور اپنے حصے کا بیدار کر رہا ہے، لوگوں کو جگا رہا ہے۔ تو اس علمی درسگاہ سے بہت بڑے بڑے اکابرین یہاں سے نکلے ہیں، بڑے بڑے عالم نکلے ہیں یہاں سے، بہت خدمت کی ہے اس ادارے نے ابھی تک اسلام کی، اور ہماری دعائیں ہیں رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس ادارے کو آباد و شاد رکھیں۔ تو یہ میرے ساتھ جو مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی فہیم صاحب، ان کے جو والد صاحب ہیں حافظ محمد اختر خاکی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا فیض، ان کا سایہ ہمارے سن پر قادر قائم رکھے۔ بہت قربانیاں دی ہیں دینی خدمات کے لحاظ سے۔ 2 ادارے ہیں، ایک ادارہ یہ یہاں پر ہے، دوسرا ادارہ شہر کی طرف ہے، ایسے ہی ہے مولانا؟ جی جامعہ اسلامیہ دارالہدیٰ کلیمیہ نیو توحید آباد ٹھل حمزہ، یہ شہر کے اندر، شہر کے یعنی قریب ہے یہ ادارہ، اور یہ اس کی شاخ ہے۔ اور ہاں، وہاں پر جو ہے تقریباً 350 بچہ مسافر ہے، اور اگر مقامی مل جائیں تو تقریباً 350 تک وہ یعنی بچے یعنی بن جاتے ہیں۔ 280 کے قریب کا کھانا وہاں بنتا ہے 280 کے قریب ڈیلی بیسس ڈیلی بیسس پہ کتنے ٹائم کا؟ 2 ٹائم کا کھانا 2 بنتا ہے ٹائم کا کھانا جی۔ بنتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر جو ہے یعنی اس ادارے کے اندر کیونکہ میں خود بھی پڑھ چکا ہوں، یہ ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں، وہ خود میں یعنی ساتھ پڑھتے رہے ہیں۔ ہم نے قرآن مجید بھی ایک ساتھ حفظ کیا ہے، اور ایک ساتھ پڑھا بھی ہے، اور ایک ساتھ گردان بھی کیا، اور ساری چیزیں ایک ساتھ ہوئی ہیں۔ تو میں یہی گزارش میں حضرت قاری صاحب سے کر رہا تھا کہ کیونکہ جس طرح عام لوگ جتنا پریشان ہیں، تو اسی طرح یعنی مساجد کی طرف بھی نظر ہونی چاہیے، مدارس کی طرف بھی نظر ہونی چاہیے، کیونکہ جتنا نقصانات عام طبقے کو ہوا ہے، تو وہاں اللہ کے گھر جہاں بنے ہوئے ہیں، جہاں پر مدارس ہیں، جہاں پر جو ہے قرآن مجید کی عام طور پہ تعلیم ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے کہ جو مخیر حضرات ہیں، جو اہل خیر ہیں، وہ بھی اس طرف نظر کریں، تاکہ ان کو بھی دوبارہ بحال کیا جا سکے، تاکہ جو یعنی عام جو نئی جنریشن ہے، جو نئے بچے ہیں، تاکہ ان تک بھی یہ تعلیم یعنی پہنچنی چاہیے۔ میں اہل خیر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ذرا اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں، تاکہ یہ جو درسگاہیں ہیں وہ بھی دوبارہ بحال ہو جائیں، جو کمرہ جات جو پہلے تھے وہ بھی ویسے ہی بحال ہو جائیں۔ اب یہ مسجد ہے، مسجد بالکل یعنی یوں سمجھ لے کہ اس کی دیواریں ناکارہ ہو چکی ہیں، دراڑیں بالکل نظر بھی آ رہی ہیں سامنے، یعنی پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہ دیواریں جو ہیں اب یہ خستہ حال ہو گئی ہیں۔ لہٰذا آگے پتہ چلے گا پانی کے چلنے جانے کے بعد کہ پتہ نہیں کہ یہ مسجد رہنے کے قابل، یعنی نماز پڑھنے کے قابل ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم یعنی اپنے مادر علمی میں پھر دوبارہ تشریف لائے،
تاکہ اس کا بھی وزٹ ہو جائے، اس کی بھی جو ہم دوبارہ جو ہے دیکھ بھال کر سکیں، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی بھی اگر صاحب جو ہے اہل خیر جو ہیں اگر تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، ادارے کو دیکھتے ہوئے اور حضرت قاری صاحب کے ساتھ تعاون کر کے تاکہ اس اپنا ادارے کو میں گزارش کروں گا مفتی صاحب کہ حافظ محمد اختر خاکی صاحب جو آپ کے والد مکرم بھی ہیں اور ہمارے اس ادارے کے سربراہ بھی ہیں، ان کا نمبر بھی بتا دیں، جنہوں نے ڈائریکٹ رابطہ کرنا ہے وہ بھی ہاں حضرت محتم صاحب کا جو نمبر ہے انشاءاللہ وہ کیپشن میں ہم دوبارہ لگا دیں گے، آپ وہاں نمبر دیکھ لینا انشاءاللہ، وہ ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی وہاں مل جائے گا آپ کو، اور موبائل نمبر جو ہے انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ وہ وہاں مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ جو ہو سکتا ہے آپ سے، آپ حضرات انشاءاللہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں اور اس ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔ ہمیں پوری الحمدللہ اپنی اس قوم پہ، پاکستانی قوم پہ اور مسلمانوں پہ پورا ٹرسٹ ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ہم ابھی سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے فری ہو کے اس ادارے کی بحالی کے لیے بھی اسی طرح ہم نے کام کرنا ہے کہ اس کی چار دیواری اور جتنا بھی اس کا نقصان ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا ازالہ فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مادر علمی کو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آباد و شاد فرمائے، اور اسی طرح یہاں پر کلاسز اور دین کی جو رونقیں اللہ تعالیٰ بحال فرمائے۔ آپ لوگوں کو بہت شکریہ۔